بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اسلام دین فطرت ہے جو پوری انسانیت کی ہر شعبے میں مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اس کی پاکیزہ تعلیمات جہاں عقائد و عبادات، معاشرت و معاملات اور اخلاق و آداب کے تمام پہلوؤں کو جامع ہیں، وہیں حفظان صحت و تندرستی کے معاملے میں بھی اسلام کی معتدل ہدایات موجود ہیں، جن پر عمل پیرا ہو کر ہم نہ صرف صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں بلکہ بہت سی مہلک بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ صحت اللہ کی بڑی نعمت ہے، بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسان کا وجود ہی صحت سے ہے۔ اس صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہترین کھانے لازم و ملزوم ہیں، اور کھانے کی جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند کیا ہو وہ سب سے بہتر کھانا ہے۔ اس سے بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کو جتنا مرضی سائنسی طور پر دیکھ لیا جائے، میڈیکلی دیکھ لیا جائے، جیسے مرضی دیکھ لیا جائے، قیامت تک کے لیے یہ اصول ہے اور ہمارا یقین ہے، الحمدللہ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ایسے پسندیدہ کھانوں کے متعلق بتائیں گے جنہیں استعمال کر کے آپ بھی اپنی صحت و تندرستی کو یقینی بنا سکتے ہیں، اور یقیناً آج سے قبل شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ان میں سے کچھ کھانوں کا نام بھی نہ سنا ہو۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ نمبر 1، شہد اور میٹھا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد اور میٹھا پسند تھا۔ بظاہر حلوے سے مراد ہر میٹھی چیز ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر میٹھی چیز پسند تھی، لیکن ایک خاص قسم کا حلوہ جو ہمارے ہاں بنتا ہے، گھی وغیرہ سے بنایا جاتا ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا، اور سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلوہ بنا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسند فرمایا تھا، اور وہ حلوہ آٹے اور گھی سے بنایا گیا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی کسی میٹھی چیز کا ہدیہ پیش کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کھا لو، واپس نہ کرو، اور اگر کوئی خوشبو کا ہدیہ پیش کرے تو واپس نہ کرو، اس کو سونگ لو، لے لو، جتنی دینا چاہ رہا ہے، اس کو انکار مت کرو۔ نمبر 2، ہریسہ۔ ہریسہ عرب کا ایک کھانا ہے جو گوشت اور کوٹے ہوئے گیہوں کو ملا کر بنایا جاتا ہے، اور یہ لذیذ بھی ہوتا ہے اور مقوی جسم بھی ہوتا ہے۔ ہریسہ کے بارے میں بڑی عجیب بات حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمیں ہریسہ کھلایا، جس سے رات کی نماز میں پیٹھ مضبوط ہوتی ہے، یعنی دن میں ہریسہ کھائیں اور رات کو تہجد کی نماز پڑھیں۔ اس سے کیا معنی نکلا کہ ہم اچھے اچھے کھانے کھائیں اور اچھے اچھے کام کریں۔ حضرت ام ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہریسہ بناتی تھی، اور میں دیکھتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بہت پسند کرتے تھے۔ ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجامہ لگواتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہریسہ بنایا جاتا۔ اسی طرح حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کبھی کبھی ہریسہ بنا کر بھیجتے رہتے تھے، اور عجیب اللہ کی شان کہ جس رات کو ہریسہ آنا ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں سے یوں پوچھا کرتے تھے، کیا اسد بن زرارہ کی طرف سے کوئی ہریسہ کا برتن آیا ہے؟ تو گھر والے کہتے، جی ہاں آیا ہے۔ فرماتے، اچھا ٹھیک ہے، پھر لے کر آؤ۔ گھر والے کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہریسہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ نمبر 3، حیث۔ حیث یہ کھجور کا حلوہ ہوتا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے کہا ہاں، اور پھر میں نے کھجور کا حلوہ پیش کیا جسے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تناول فرمایا۔ ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ابو کے پاس گھر میں تشریف لائے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھجور کا حلوہ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نوش فرمایا۔ ہے عربوں کا مرغوب طعام ہے۔ علامہ عینی نے ذکر کیا ہے کہ یہ کھجور، پنیر اور گھی سے بنایا جاتا تھا، اور کبھی پنیر کی بجائے آٹا ڈال دیتے، یعنی کھجور، آٹا اور گھی، اور پھر اسے آپس میں ملا لیا جاتا۔ اس کو ہم لوگ ملیدہ کہتے ہیں۔ نمبر 4، خزیرہ۔ حضرت عتبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آنکھوں میں تکلیف ہے، آنسو گرتے رہتے ہیں، مجھے مسجد میں آنا مشکل ہو جاتا ہے،
اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے عذر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں اور میرے گھر میں کسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ دیں، تاکہ میں اسی جگہ کو اپنی نماز کی جگہ بنا لوں اور پھر میں وہاں نماز پڑھتا رہا کروں گا اور برکت حاصل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ دوسرے ہی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن چڑھنے کے بعد ظہر سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور عتبہ بن مالک کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت چاہی، فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے بھی نہ تھے۔ بیٹھنے سے پہلے ہی فرمایا کہ عتبہ کیا چاہتے ہو، میں کہاں نماز ادا کروں؟ پھر میں نے نماز پڑھنے کی اپنی پسندیدہ جگہ کا بتا دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نماز ادا کی۔ تو پھر میں بعد میں وہاں نماز پڑھتا تھا اور پھر نماز پڑھنے والی جگہ ہی اکرام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھایا، کیونکہ ان کے لیے میں نے خزیرہ بنوایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے کھانے کے لیے میں نے روک لیا تھا۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کئی باتیں نکالی ہیں۔ پہلی بات، گھر میں کسی خاص جگہ کو خاص نماز کے لیے مخصوص کر لینا عورتوں کے لیے یہ بات زیادہ بہتر ہے۔ مرد تو مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، گھر میں نماز پڑھنے کی عادت مردوں کے لیے ٹھیک نہیں۔ جماعت واجب ہے، جماعت کو چھوڑنا گناہ ہے، اور گھر میں کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لینا کہ اس میں نفلی نمازیں پڑھا کروں گا تو یہ اچھی بات ہے۔ دیکھیں، آپ گھر میں کمرہ بناتے ہیں کہ یہ امی ابو کا کمرہ ہے، یہ میاں بیوی کا کمرہ ہے، یہ بچوں کا کمرہ ہے، یہ مہمانوں کا کمرہ ہے، تو کوئی اللہ کی عبادت کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے۔ اللہ کی یاد کی جگہ تو ہمارے اکابرین پہلے بناتے تھے۔ بہرحال ہمارے پاس بھی عبادت کے لیے مخصوص جگہ ضرور ہونی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 12 فٹ کی جگہ ہو، بلکہ ایسی جگہ جہاں ایک عورت آسانی سے پردے میں عبادت کر سکے، ایسی جگہ مخصوص ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسری بات، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تبرکن کسی نیک صالح آدمی کو بلا کے ان سے نماز پڑھوانا اور اس جگہ سے تبرک حاصل کرنا درست ہے۔ تیسری بات، لکھتے ہیں کہ بڑوں اور بزرگوں کو برکت کے لیے اپنے گھر بلانا چاہیے۔ چوتھی بات، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑوں کو بھی ایسی بات قبول کر لینی چاہیے۔ نمبر 5، خبیث۔ خبیث یہ ایک حلوہ تھا جو آٹے اور میدے سے بنتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے گھی، گیہوں اور شہد کو ملا کر خبیث بنایا اور فرماتے ہیں میں وہ پیالہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان یہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ کھانا ہے جسے اجمی لوگ کھاتے ہیں، شہد، گیہوں اور گھی کو ملا کر بنایا جاتا ہے اور اسے خبیث کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نوش فرمایا۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کو خشک کرنے کی جگہ تشریف لائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ایک اونٹنی ہے کہ جس کو کھینچ کر لے جا رہے ہیں، اور اونٹنی کے اوپر میدہ بھی ہے، گھی بھی ہے، شہد بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا عثمان ٹھہر جاؤ۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا دی اور اس کے بعد ایک ہانڈی منگوائی اور ہانڈی کو چولہے کے اوپر چڑھا دیا گیا، اور پھر کہا کہ بھئی اس میں گھی، شہد اور آٹا ڈالو، تو ڈال دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ چولہے کو جلاؤ، پھر چولہا جلا دیا گیا یہاں تک کہ پک گیا۔ یہ پکنے کے قریب ہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتار دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کھایا اور اوروں نے بھی کھایا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ کھانا ہے جس کو اہل فارس یعنی اجمی لوگ خبیث کہتے ہیں۔ یہ خبیث آٹے کے میدے کا حلوہ کہلاتا ہے، کبھی اس میں کھجور بھی ڈال دی جاتی ہے اور کبھی شہد بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر آج شہد سے نہ بنایا جائے تو چینی سے بنا لیا جائے، تب بھی یہ وہی قسم کہلائے گی۔ نمبر 6، ستو۔ ستو ہمارے ہاں بھی معروف ہے۔ حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیبر کی جانب نکلے، یہاں تک کہ ہم مقام صحابہ یا روحا کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ساتھ کھانے پینے کے لیے کیا ہے؟ تو سب نے دیکھا کہ سوائے ستو کے اور کچھ بھی نہ ملا، صرف ستو رہ گیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھایا اور ہم نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر اس کو کھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلی کی اور مغرب کی نماز پڑھی۔ یہ ستو جو کا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمایا، گندم کا نہیں۔ جو کا ستو گرم مزاج والوں کے لیے گرمی کے ایام میں بہت نفع بخش ہے۔
یعنی بیویوں کو چاہیے کہ گرمی میں اپنے شوہر کو جو کا ستو پلا دیا کریں تاکہ مزاج ٹھنڈا ہو جائے، اور اگر بیگم صاحبہ کا مزاج گرم رہتا ہے تو خاوند منگوا کر انہیں پلا دیا کریں۔ نمبر 7، دشیشہ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم نے مٹی کے برتن میں دشیشہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تناول فرمایا۔ دشیشہ اور حشیشہ ایک ہی کھانے کا نام ہے جو آٹے، گوشت اور کھجور کو ملا کر پکایا جاتا ہے۔ نمبر 8، کالی مرچ۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت حسن، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ تینوں نوجوان تھے، یہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کھانا پسند تھا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رغبت سے کھایا کرتے تھے وہ ہمیں پکا کر کھلائیں۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پیارے بچوں، اب تمہیں وہ کھانا پسند نہیں آئے گا، وہ کھانا تو تنگی میں لوگ کھایا کرتے تھے، تم کیسے کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا، ہمیں ضرور پسند آئے گا، کیونکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند ہے۔ چنانچہ وہ اٹھیں اور تھوڑا سا چوکر لے کر ہانڈی میں ڈالا اور اس میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈالا، پھر کچھ کالی مرچیں مسالہ پیس کر ڈالی اور پکا کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بہت پسند تھا۔ فائدے میں لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ مسالے دار کھانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب تھا، چنانچہ کالی مرچ کے استعمال کرنا سنت ہے، نیز کھانے وغیرہ میں اس کو ڈالنا بہت نفع رکھتا ہے، بہت نافع ہے۔ نمبر 9، سرکہ۔ سرکہ کا ذکر متعدد احادیث میں آیا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ ہم سے پہلے نبیوں کا سالن رہا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ بھئی تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس تو ابھی کچھ نہیں، ہاں خشک روٹی کے ٹکڑے اور سرکہ ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو موجود ہے وہی ہمارے سامنے لے آؤ، جس گھر میں سرکہ ہو اس گھر کو فاقہ والا گھر نہیں کہا جاتا۔ نمبر 10، پنیر اور دودھ۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری خالہ نے گو، دودھ اور پنیر کا ہدیہ بھیجا۔ گو ایک جانور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پسند نہیں فرماتے تھے۔ عرب میں اگرچہ کھایا جاتا تھا، تو جب دسترخوان پر یہ چیزیں رکھ دی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کو نوش فرمایا اور پنیر کھایا اور گو کو نہیں کھایا، کیونکہ وہ پسندیدہ چیز نہیں تھی۔ دودھ کے بارے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پینے کے لیے دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکت کی دعا فرماتے۔ دودھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت مرغوب غذا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش بھی ہوتے اور برکت کی دعا بھی فرماتے تھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دودھ کے علاوہ کوئی مشروب ایسا نہیں جو غذا کے طور پر بھی کافی ہو جائے۔ نمبر 11، روٹی کا بیان۔ اسی طرح روٹی کھانا بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روٹی کا اکرام کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اکرام کیا ہے۔ جو شخص روٹی کے اکرام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا اکرام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان کی برکتوں سے نازل کیا ہے اور اس میں زمین کی برکات بھی رکھ دی ہیں۔ جو دسترخوان کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو تلاش کر کے کھائے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ روٹی کا اکرام یہ ہے کہ اس کو ضائع نہ کیا جائے، اس کے ٹکڑوں کو پھینکا نہ جائے، اور جب دسترخوان پر روٹی آ جائے تو سالن کے انتظار نہ کیا جائے اور روٹی سے شروع کر دیا جائے۔ اب ہمارے ہاں ایک کامن سی بات ہے کہ جو لوگ دعوت وغیرہ پر جاتے ہیں اور شادی وغیرہ میں بہت کھانا ضائع کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے رک جانے کا سبب ہے، اور گھروں میں بھی جب کھانا کھاتے ہیں تو روٹی کے ٹکڑوں کا خیال نہیں کرتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ گھروں کے اندر تنگ دستی، غربت، قرض اور پریشانیاں آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگ کھانے کا اکرام نہیں کرتے۔ نمبر 12، جو کی روٹی۔ اسی طرح جو کی بنی ہوئی روٹی کھانا بھی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر و بیشتر غذا جو کی روٹی ہوتی تھی۔ اسی طرح ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جو کی روٹی کبھی نہیں بچتی تھی، یعنی اگر پکتی تھی تو مقدار میں اتنی ہوتی نہیں تھی کہ بچ جائے، اسی لیے کہ وہ تھوڑی ہوتی تھی، خود پیٹ بھرنے کے لیے بھی کافی نہیں ہوتی تھی، اور اگر کبھی زیادہ بھی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں مہمانوں کی کثرت کی وجہ سے ختم ہو جاتی، ورنہ اہل صفہ تو موجود ہی ہوتے تھے، وہاں اسے استعمال کر لیا جاتا تھا۔ نمبر 13، گیہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال کو مسلسل 3 دن گیہوں کی روٹی کھانے کی نوبت نہیں آئی، یہاں تک کہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ 3 دن روز کھانا ہو۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سفید میدے کی روٹی کھائی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری عمر تک میدہ نہیں دیکھا، یعنی میدہ یا اس کی روٹی کھانے کی نوبت نہیں آئی۔ بہرحال آج کل کے رواج میں آٹا چھنا ہوا آتا ہے، تو ہم کم سے کم اتنا ضرور کر لیں کہ گیہوں کی روٹی تو ہم کھاتے ہیں، الحمدللہ، یہ بھی کھائیں، لیکن ساتھ جو کی روٹی بھی شروع کر دیں تاکہ ہمیں سنت کا ثواب بھی مل جائے۔ اب جو کی روٹی بعض اوقات پکانا مشکل ہوتی ہے، تو ہمیں بعض عورتوں سے معلوم ہوا کہ گندم اور جو کی مکس کر کے بنائیں۔ بہرحال جس طرح سے بھی آسانی ہو، خالص جو کی بھی بنا لیں، چند مرتبہ تو بنا ہی لیں تاکہ اتباع سنت کا ثواب بھی مل جائے۔ نمبر 14، جو کی روٹی اور کھجور۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کی روٹی لی اور اس پر کھجور کو رکھا اور فرمایا، روٹی تو جو کی ہو گئی اور اس کا سالن یہ کھجور ہو گئی۔ کھجور کے ساتھ روٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا اور پسند کیا۔ نمبر 15، گوشت اور روٹی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کو بھی روٹی کے ساتھ تناول فرمایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روٹی اور گوشت پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تناول فرمایا۔ نمبر 16، لوکی یعنی کدو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبزیوں میں کدو بہت پسند تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر لوکی لازم ہے، یہ دماغ کو قوی کرتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ لوکی کھاؤ، اگر اس سے زیادہ نفع دینے والا کوئی درخت ہوتا تو اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کے دور میں اسی کو اگاتے۔ اگر تم میں کوئی شوربہ بنائے تو اس میں لوکی کا اضافہ کریں، یہ عقل اور دماغ کو قوی کرتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک درزی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی، میں بھی ساتھ گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو کی روٹی اور ایسا شوربہ پیش کیا جس میں لوکی یعنی کدو تھا، تو میں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے اطراف میں تلاش کر کر کے لوکی کھا رہے تھے، چنانچہ اس دن سے مجھے بھی محبوب ہو گیا۔ اب محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ ہے کہ اتنی باتیں سن کر یہ چیزیں ہمیں بھی محبوب ہونی چاہیے۔ لوکی غم کا علاج ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں لوکی زیادہ ڈال لو، یہ غمگین دل کو طاقت پہنچاتی ہے۔ نمبر 17، اروی۔ اسی طرح سبزیوں کے اندر ایک سبزی ہے اروی۔ ایلا کے بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اروی کا ہدیہ پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تناول فرمایا اور خوب پسند کیا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ زمین کی چربی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین کی چربی اروی تو بہت خوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی پسند کیا ہے اور طبی اعتبار سے بھی اس کے فوائد بہت ہیں، اور گوشت میں پکائی جائے تو اس کی لذت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 18، پیاز۔ اسی طرح پیاز کو پکانا اور پکا ہوا پیاز کھانا بھی سنت ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری کھانا کھایا وہ پیاز میں پکا ہوا تھا۔ ایک اور جگہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری کھانا جمعے کے دن کھایا تھا، اس میں بھونا ہوا پیاز تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچا پیاز، کچا لہسن کبھی استعمال نہیں کیا۔ البتہ پیاز کو پکا دیا جاتا، جیسے سالن وغیرہ میں، یا اسے تل دیا جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدبو نہ ہونے کی وجہ سے اسے تناول فرما لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچا پیاز کھا کر مسجد جانے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ بہت سے لوگ افطاری میں کچا پیاز استعمال کرتے ہیں، جیسے سالاد کے طور پر استعمال کر لیا، پھر نماز کو جاتے ہیں، یہ بالکل درست عمل نہیں اور خلاف سنت بھی ہے۔ مقوی غذاؤں کے استعمال۔ آپ کو ان تمام سنتوں میں ایک چیز کامن نظر آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وہ چیز کھاتے تھے جو جسم کے لیے فائدہ مند تھی، قوت کے حساب سے، اعصابی قوت کے حساب سے، ہر لحاظ سے فائدہ مند چیز ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں کو نہیں کھاتے تھے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی تھی۔ آج کل ہم کتنی ایسی چیزیں کھاتے ہیں جن کے بارے میں خود جانتے ہیں کہ ان کا نقصان ہے، اپنے منہ سے اقرار بھی کرتے ہیں کہ ان کا نقصان ہے۔ مثلاً بہت سے ایسے مشروب آتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ان کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کوئی نہیں، لیکن پھر بھی استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال اگر ہم سنت کی نگاہ سے غذاؤں کو دیکھیں تو ساری غذائیں ایسی ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت کو شوق اور محبت سے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس گلدستہ سنت کی ہماری اس محنت کو
اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہم کو اپنی رحمتوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان سکیں اور اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔